ماں تو ماں ہے، ماں کا حمد کتنا بڑا احسان کہ تیری ماں نہ روٹے، کبھی تیری ماں نہ چھوٹے۔ جو ماں سے سچی محبت کرتا ہے، اور اکثر آپ نے میری جمعے کی خطاب میں ماں کی اہمیت کو اور باپ کی وقار کو میں نے بتایا ہے۔ دنیا میں اگر ماں ایک ذات ایک ایسی ہے، اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، کون سی نماز؟ نفل نماز اگر آپ پڑھ رہے ہیں اور ماں آواز لگا دے، اس نماز کو پہلے چھوڑ دو اور ماں کی آواز پر لبیک کرو۔ ماں کا مقام یہ ہے، ماں کا مقام یہ ہے۔ اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، ماں آواز لگا دے، فلاں شخص کہاں ہو، زید کہاں ہو، آؤ تمہاری مجھے ضرورت ہے، بکر کہاں ہو، تمہیں میری ضرورت، مجھے تیری ضرورت ہے۔ نبی فرماتے ہیں کہ اس نفل نماز کی نیت کو توڑ دو، پہلے ماں کے پاؤں کو چنو۔ ایک حدیث پاک میں آیا ہے، ایک اللہ کے مقدس صحابی، اللہ کے رسول کے دوست صحابی ماں کی بات کو اگنور کے وہ عبادت میں رہا۔ ماں نے ان کے لیے زبان سے ماں سے بات نکل گئی، وہ دعا قبول ہو گئی۔ مجھے واقعہ نہیں بتاؤں گا، بہت دنوں کے یہ لگے گا کہ اچھا مسئلہ ہے۔ ماں کا مقام اتنا اونچا ہے میرے دوست، ماں جب آواز دے تو لبیک کرو۔ آج لوگ ماں کو سمجھتے ہیں ایک گھر کے نوکر کی طرح۔ میں گھر بازار سے آیا، امی مجھے پائجامہ دو پہنیں گے، امی مجھے کھانا دو پہنیں گے، تمہارے ہاتھ کیا کٹ گئے؟ اگر اللہ نے طاقت دے دی تو لے کے کھا لو، اور ماں اگر نہ دے کھانے کے لیے تو بیٹا اتنا وہ چھٹپٹا دیتا، میں نے کھانا مانگا نہیں دیا۔ باپ نے اگر اس بات پر لبیک کہہ دی، اگر تم لے نہیں سکتے، ماں فلاں شخص خلاف کام کر رہی ہے، اور باپ سے لگ گیا لڑنے کا۔ باپ کا مقام کم ہے کیا؟ ارے دنیا میں جتنے بھی نام آتے ہیں ماں کے ساتھ نام آتے ہیں، لیکن جب قربانی کرتے ہیں تو باپ کا نام جوڑا جاتا ہے۔ کل حشر ہوگا تو باپ کا نام جوڑا جائے گا۔ جب قربانی کرتے ہیں آپ، ایک مقام کر رہے ہیں، واہ 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 واہ۔ جب قربانی کرتے ہیں آپ، لائیں 2 لاکھ کا بکرا آپ لائے ہیں، لیکن ساتھ میں آپ کے ساتھ آپ کے باپ کا نام۔ جب حشر میں اٹھائے جاؤ گے، ماں کا نام نہیں چلے گا، وہاں باپ کے نام سے پکارا جائے گا۔ زید بن عمر کہاں ہو، بکر بن طلحہ کہاں ہو، آواز دے کر بلائے۔ کیا باپ کا مقام کم ہے؟ یہ محفل ہے ماں کے حوالے سے، بموقع چہلم شہناز بانو، بموقع چہلم جشن عید میلاد النبی، ہے کہ نہیں؟ ایک اصلاح بھی ہو جائے، نعت نہیں پڑھتا ہوں میں، اللہ کا شکر اصلاح بھی کر سکتا ہوں، اتنی سی طاقت ہے مجھ میں۔ ماں ایک مقام، اتنا اونچا مقام ہے کہ نبی نے فرمایا کہ ماں کے تلووں کے نیچے جنت ہے، تو اسی محبوب نے کہا باپ اس کا دروازہ ہے۔ ارے پہلے دروازے کے پاس تو آج تب نہ تو داخل ہوگا جنت میں، پہلے دروازے میں تو سٹ۔ اور وہی ماں ہے جب تو پردیس جاتا کمانے کے لیے، اسی چوکھٹ کو پکڑ کر گر گڑا کر رو رو کر یہ کہتی ہے بیٹا تو جا رہا ہے، اللہ تیری حفاظت میں، تجھے حفاظت میں رکھے۔ بتا اس چوکھٹ کا مقام کیا ہے، اس جنت کا مقام کیا ہے؟ میں پڑھتا ہوں، سنیں۔ ماں تو ماں ہے، ماں کا نمبر، ماں تو ماں ہے، ماں کا نمبر، ماں تو ماں ہے، ماں کا نمبر، کتنا بڑا احسان کہ تیری ماں نہ چھوٹے، کبھی تیری ماں نہ روٹے۔ ماں کا سایہ دل کے سر پر، 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 ارے وہ تو بڑا دھنوان کہ تیرے ماں نہ روٹے، کبھی تیری ماں نہ چھوٹے۔ اب دیکھیں ماں کا مقام۔ آنچل میں وہ، آنچل میں وہ، آنچل میں وہ، آنچل میں وہ، ہم کو چھپا کر خون جگر کا پلاتی ہے، بھوکے سو جاتی ہے، خود کیلے میں
خود گیلے میں رہ کر ہم کو سوکھے میں لٹاتی ہے، اچھی نیند سلاتی ہے، اچھی نیند سلاتی ہے، ماں کے ایک احسان پہ اپنا ماں کے ایک احسان پہ اپنا ماں کے ایک احسان پہ اپنا تن بل بھر قربان کے تیرے مانا چھوٹے کبھی تیری مانا روٹے۔ اور ایک پیارا شعر بن سن لیں، ماں کے شکم سے دنیا بھر میں کیسے کیسے لال ہوئے، غاف ہوئے، ابدال ہوئے۔ سبحان اللہ۔ جن کی ماں حیات سے ہے وہ اس لیے سبحان اللہ لگ گئے تاکہ ان کی ماں باپ کی عمر لمبی ہو جائے، سبحان اللہ۔ اور جن کی ماں دنیائے فانی سے ماں باپ گزر چکے ہیں اس لیے سبحان اللہ کہے تاکہ اگر کسی طرح کے وہ گناہ میں مبتلا ہو کر قبر میں پہنچا، عذاب قبر مسلط ہو اس پر، اللہ رب العزت ان کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس بنیاد پر کہہ دیں یا رسول اللہ، ماں کے شکم سے دنیا بھر میں کیسے کیسے لال ہوئے، غاف ہوئے، ابدال ہوئے، غاف ہوئے، ابدال ہوئے۔ ماں کے قدموں کو چھوتے ہی ایسے مالا مال ہوئے، سرتا پا خوشحال ہوئے۔ ماں نے تو کسی کو بھی دی ہے، ماں نے تو کس کو بھی دی ہے، ماں کی ماں نے تو کس کو بھی دی ہے، اس کی اونچی شان کے تیری مانا چھوٹے کبھی تیری مانا روٹے، کبھی تیری مانا چھوٹے کبھی تیری مانا روٹے۔ اس شعر کا جیتا جاگتا مثال مجھے خود دیکھ لیں، میں کچھ نہیں ہوں، اس رب کی ذات کی قسم میں کچھ نہیں، ماں کی دعاؤں کا سہارا ہے۔ یہ ماں نے دعا کی تھی بیٹا جب مدرسے جا رہے ہو تیرے سر پر میرا آنچل ہے، اللہ جہاں تجھے رکھے گا خوشحال رکھے گا۔ آج دیکھ لے آپ کے ساتھ ہوں 10-12 سال سے، کس حال میں ہو، کیسا ہوں، کیسا تھا، کیسا ماں کی دعاؤں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں ماں کے حوالے سے کہ آپ کو بھی ماں کی دعائیں آپ کو خوشحال رکھے تو ضرور اپنی ماں سے دعا لیں۔ اگر ماں سے ناراض ہو یا ماں سے ناراض ہے یا اس محفل پاک سے اٹھو، ماں کے قدم پر گر کر کہا ماں مجھ سے غلطی ہو گئی مجھے معاف کر دے۔ خدا کی قسم اگر ماں کے آنچل اڑ گئے نا جناب، خدا بھی راضی، رسول بھی راضی ہے، کائنات بھی راضی ہے، یہ دنیا بھی راضی ہے، رسول بھی راضی ہے، خدا بھی راضی ہے۔ اگر ماں ناراض ہے تو یہ دنیا بھی ناراض ہے، رسول بھی ناراض ہے اور خدا بھی ناراض ہے۔ یہ میں سوچیں جس کی ماں سے انتقال کر گئی وہ غلطی کر لے، بچہ غلطی کیا غصے میں گھر سے نکل کے غلطی کر دیتا، امام صاحب کے گلبان پکڑے سے امام صاحب نے کہا ایسے بھی کہ قبرستان جاؤ جا کر قبر نہیں معلوم، ایک کونے پر کہے یہ سوچ کر کھڑے ہونا کہ میری ماں کی مدفن یہی ہے، میں یہی سے اپنی ماں کے قدم کو چوم کر میں دعائیں مغفرت کرتا ہوں۔ ضرور ہے تم اسے تو نہیں دیکھ سکتے لیکن تمہاری ماں تمہیں قبر کے اندر سے دیکھتی ہے، وہ تمہارے لیے اگر وہاں بھی اگر دعائیں کرتے تمہارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ ایک شعر پر تو سنیں، مانا ہوتی تو نہ ہوتا، مانا ہوتی میں نہ ہوتا، مانا ہوتی تو نہ ہوتا، تو ماں کی ہی بدولت ہے، یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے، یہ سچ ہے یہ حقیقت ہے۔ ارے قول بھی ہے ماں کے قدموں کے نیچے ہی جنت ہے، بس رحمت ہی رحمت ہے، بس رحمت ہی
کے لیے کر دینا پڑے تو ماں 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 کے لیے کر دینا پڑے تو دے دینا اپنی جان کہ تیری ماں نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے کہ تیری ماں نہ چھوٹے کبھی تیری ماں نہ روٹے ماں کے لیے کر دینا پڑے تو ماں کے لیے کر دینا پڑے تو ماں کے لیے کر دینا پڑے تو دے دینا یہ جان کہ تیری ماں نہ روٹے کبھی تیری ماں نہ چھوٹے. ایک بار اور سنیں، بڑا پیارا بند. اچھا آپ لوگ خاموش ہو گئے. شکایت ہے مجھ سے، مجھے اچھالنا بھی آتا ہے. یہ ماں کی ممتا ہے جو ابھی تک پڑھ رہا ہوں تو تھکا نہیں ہوں. اور یہ وہ جو الگ جو رنگ ہوتا ہے، آج بہت رنگ سے ہٹ کے پڑھ رہا ہوں، قسم سے بتا رہا ہوں. لیکن آپ بولے تو مزہ آئے گا. انشاءاللہ آپ کو بھی وہاں تک پہنچاؤں گا جب تک آپ پہنچنا چاہ رہے ہیں. ابھی جب تک سید صاحب نہیں آتے میرے بعد پھر حافظ ریاض صاحب بھی پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ان کا بھی آپ کو سماعت کرنا. پھر سید ساجد حسین صاحب وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. کچھ دیر میں وہ بھی آنے والے ہیں. گاڑی انشاءاللہ تعالیٰ وہاں تک پہنچ چکی ہوگی. ایک شعر اور سنیں. ماں کا دل تو ماں کا دل تو ماں کا دل ہے اس جیسا نہ پاؤ گے ڈھونڈتے ہی رہ جاؤ گے. اب یہاں سے ایک چیز ایک جملہ اور سنا دیتا ہوں. جس کی ماں ہے دعائیں لیجیے، جن کی ساس ہے وہ بھی دعائیں لیجیے، جن کی بیوی ہے وہ بھی دعائیں لیجیے. اب بہت سارے نوجوان میرے یہ کرتے ہیں. سن لیں ایک بات اب نوٹ کریں. حقوق ایک ہوتا ہے حقوق العباد ہے نا، ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، ایک ہوتا ہے حقوق والدین حقوق والدین، ایک ہوتا ہے حقوق زوجہ بیوی کی حقوق جو ہے ان کی اثرات کے مطابق اسے عطا کر دیا جائے. جو ماں باپ کے حقوق ہے اسے عطا کر دیا جائے. کہیں کہیں ماں باپ بھی غلطی کرتے ہیں، صرف بچے غلط نہیں ہوتے. کیونکہ بہت ساری اس عمر میں آپ لوگ تو ماشاءاللہ اس میں بہت سارے جن کے بچے مجھ سے بڑے بڑے ہیں. لیکن جو میں نے تجربہ کیا ہے یہ سنیں، اگر کوئی بچہ اگر اچھا کماتا ہے نا تو یہ کہتا ہے کیا بولتا ہے کہ وہ بچہ میرا مجھے دیتا ہے. جو بچہ تھوڑا کم کماتا ہے اس کے بال بچوں کے ساتھ ساتھ ان کی بیوی ان کے خود لوگ ماں باپ اگنور کرتے ہیں، پیسہ ہی نہیں دے پاتا ہے. میرے دوست، میرے چچا، میرے بھائی، میرے دادا سنیں، وہ بھی اسی ماں کے شکم سے پیدا لیا ہے. جس بچے وہ کم کماتا ہے اور جو زیادہ کماتا ہے وہ بھی اسی ماں کی شکم سے پیدا لیا ہے. وہ بچہ بھی آپ ہی کا نطفہ ہے. جو زیادہ کماتا ہے وہی بچہ بھی آپ ہی کا نطفہ ہے. آپ کی محبتوں کا ترازو بس برابر یکساں ہونا چاہیے. آپ کی محبتوں کا ترازو برابر ہونی چاہیے. ہاں بلکہ یہ صبر دینا چاہیے. بڑے کو کہنا چاہیے اے بیٹا تم زیادہ کماتے ہو، چھوٹے بھائی پر دھیان دینا، یہ کم کماتا ہے. اگر بڑا کم کماتا ہے، چھوٹا بھائی اگر زیادہ کماتا ہے تو چھوٹے بھائی کو یہ چاہیے اسے یہ تلقین کرنا چاہیے بیٹا تم چھوٹے ہو، بڑا بھائی ہے نا، تمہاری وہ عزت سے کئی گنا اونچا ہے، تم اس کی عزت کو احترام کو رکھتے ہوئے کچھ خرچ ان کو بھی عطا کر دینا کیونکہ تمہارا بڑا بھائی ہے. لیکن یہ ماں ہی باپ غلط ہو جاتے ہیں کہ وہ زیادہ کماتا ہے، اس کے بال بچوں کو صبح اٹھا کے ہاتھ پکڑ کے دکان لے جائے گا، 5 روپے کا بسکٹ دے گا، 5 روپے کا دال موٹ دے گا، 5 روپے لے کے یہ دے گا. لیکن چھوٹے والے بچے جب صبح اٹھتے ہیں ارے جا بچہ سو اٹھ گیا چپ کرو اس کو. یہ ماں باپ کی فطری طاقت ہے. میں غلط نہیں بول رہا. تو یہ کیا ہے؟ بچوں کے دلوں میں اپنی محبت کا نفرت ڈالنا ہے. اس کا نام ہے. یہ غلط بول رہا تو آپ لوگ گربان پکڑ سکتے ہیں. اگر وہی یکساں آپ محبت کریں گے نا، میرا وجدان کہتا ہے اس رب کو گواہ بنا کر حاضر و ناظر سمجھ کر میں یہ کہہ سکتا ہوں اگر محبت کا ترازو اگر آپ برابر رکھیں گے نا، نہ چھوٹا آپ کو دھتکارے گا نہ بڑا آپ کو دھتکارے گا. اگر جب بھی اس کے ترازو میں ناپو گے دونوں کی محبت آپ کے سر پر برابر نظر آئے گا. اس لیے میرے دوست، میرے چچا، اپنی اولادوں کے درمیان تفریق آپ کرتے تب بچہ کرتا ہے. ہاں کہیں کہیں بچے پہلے بیوی کی محبت میں آ کر ان کی آنچلوں کی ہوا کھا کر ماں باپ غلط ٹھہراتے ہیں. لیکن وہ بھی سنیں. آپ کیا سوچتے ہیں کہ ماں باپ کی جملہ نہیں، آپ تو شروع سے سنتے ہیں جو بیوی کے حقوق ہے اسے ادا کرو.
جسے آپ نے کہا ہے نان و نفقہ، سکنا، روٹی کپڑا مکان گھر ہے نا، کہا نا آپ نے نکاح کا وقت قبول نہیں کرتے کیا؟ امام صاحب جاتے ہیں سکھ کہہ رہا ہے جو وقت علاوہ نان و نفقہ و سکنا کے جو دن بھر باندھے ہو، جب تم دو گے 2020 میں دو گے، 2024 میں، 2030 میں، 2050 میں، اس وقت چاندی کی قیمت ابھی 800 ہے، اس وقت ہو جائے گی 1600 روپے تک. 1600 روپے کے حساب سے آپ کو جوڑ کے دینا ہوگا. ابھی قیمت ہے 152 تولہ چاندی کی 88,000 روپے. اگلے سال ہو جائے گا وہ 1,76,000 روپے. تو وہ آپ کو اسی حساب سے 1,76,000 روپے چکانا پڑے گا. وہ ہے حقوق زوجہ. وہ بہرحال کسی بھی صورت میں آپ نے اس کا حق ادا کرنا پڑے گا. لیکن ماں باپ کا حق جو ہے وہ بھی تمہیں حق ادا کرنا پڑے گا، چاہے ماں سے ناراض ہو یا نہ ہو. ورنہ اگر ناجائز